السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میرے ساتھ عمران موجود ہیں۔ عمران معروف یوٹیوبر، معروف صحافی ہیں، اور جو دعا زہرا والا معاملہ ہے اس پر ان کی گہری نگاہ رہی ہے، اور ابھی بھی اس کے جو فالو اپس ہیں ان پر کام کر رہے ہیں، اور یہ وہ پہلے یوٹیوبر ہیں، پہلے صحافی ہیں جنہوں نے اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ دعا زہرا اور ظہیر کا انہوں نے پہلا انٹرویو کیا ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مزید کب تک عوام کو کنفیوژن میں رکھیں گے اور مستقبل میں ان کے کیا ارادے ہیں۔ عمران، سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ بازی آپ ہی لے کر گئے ہیں، بازی آپ نے مار لی ہے، اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ کب تک برقرار رہے گی، کب تک یہ معمہ حل ہوگا؟ دیکھیں، کنفیوژن کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا معروف یوٹیوبر، میں تو ایک چھوٹا سا ہوں اور صحافی نہیں ہوں، صحافت کے فیلڈ میں آیا ہوں، صحافت کا اسٹوڈنٹ ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ صحافی بن جاؤں، اور وہ جو حقیقت لوگ جاننا چاہتے تھے، کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ حقیقت لوگ جاننا چاہتے تھے کہ ہے کیا، وہ حقیقت میں نے اس طرح لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اغوا کار گینگ نہیں ہے، یہ حقیقت سیدھی سادھی پسند کی اور مرضی کی شادی ہے، لو میرج کا کیس ہے، جسے بہت سارے رنگ دیے گئے جو کہ نہیں دینے چاہیے تھے۔ بہت سارے مختلف یوٹیوبرز نے لوگوں کو کنفیوز ضرور کیا ہوا ہے، ظاہری بات ہے، والدین کے ساتھ ہر بندے کی ہمدردی ہیں، اور ہم بھی چاہتے تو ہمدردیاں والدین کے ساتھ رکھ سکتے تھے، وہ ابھی بھی ہیں۔ تو مختلف یوٹیوبروں کی طرح میں بھی چاہتا تو میں والدین کی سائڈ صرف دکھاتا رہتا اور اپنے ویوز اور اپنے ڈالر کما کے سائڈ پہ بیٹھا رہتا۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں لوگوں کو حقیقت بتاتا، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے زیادہ اس لیے ویوز نہیں ملے کہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں سچ بولنا جانتا ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ میں سب سے یہی کہوں گا، جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ کیس جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، ون سائیڈڈ چلتا رہے گا، اور ون سائیڈڈ چلتا رہے گا۔ اس کیس کو بجائے ایک قومی مسئلہ بنانے کے، دو فیملیز کا مسئلہ ہی رہنے دینا چاہیے، دو فیملیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، پاکستان کے آئین اور قانون کو ماننا چاہیے، اور دونوں فیملیز کو بیٹھ کر مسئلے کا حل نکال کے آپ نے انٹرویو میں کیا زیوم کیا ہے؟ آپ کو کیا لگا ہے؟ آپ تو جو مرکزی کردار تک پہنچے ہیں، آپ کو کیا لگا ہے کہ یہ لوگ ٹیبل ٹاک پہ آنا چاہ رہے ہیں، نہیں آنا چاہ رہے، یا وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو کہ انہیں ٹیبل ٹاک پر نہیں لانا چاہ رہے؟ ٹیبل ٹاک پہ یہ فیملی آنا چاہ رہی ہے، ظہیر، دعا اور یہ سارے ٹیبل ٹاک پر آنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک پہ آ کر بات کریں اور مسئلے کا حل نکالیں، اتنا الجھایا نہ جائے، جو اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں تو اسے الجھانا کیوں۔ لیکن جو کاظمی صاحب ہیں وہ ٹیبل ٹاک پہ آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، ان کا بس ایک ہی نعرہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو واپس لا کر رہوں گا، اور میں نے اپنی بیٹی کو ہر صورت واپس لے کر آنا ہے۔ وہ اس صورت کو تیار ہیں کہ یہ میری بیٹی مجھے واپس کر دیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، یہ دہشت گرد ہیں تو ان کو میں معاف کر کے اپنی بیٹی کو واپس لے آؤں گا، میں ان کو سزا بھی نہیں دلواؤں گا۔ لیکن ظاہری بات ہے، ان دونوں کا نکاح ہوا ہے، وہ دونوں جو جوڑی ہے وہ ایک دوسرے کو چھوڑیں گے تو آپ ان کو واپس لے کے جائیں گے نا۔ تو میرا بھی یہی، میں نے بھی ایزیوم کیا کہ وہ آپس میں خوش ہیں، وہ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہیں، وہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہو چکی ہے کہ دعا ایک چٹان کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے۔ کوئی اس نے اچھا کام تو نہیں کیا، بھاگ کر شادی کی، مرضی سے شادی کی، اپنے والدین کو رسوا کر دیا، لیکن ایک لڑکی اپنی آئی پر آئی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے۔ تو اب اس کو کس طریقے سے میں کیسے کنونس کرتا کہ آپ اپنے والدین کے حق میں بیان دے دو۔ میں نے جب اس سے بات کی کہ آپ اپنے والدین کے حق میں بات کریں، آپ ان سے بات کریں، ان سے ملیں، تو اس نے کہا کہ عمران بھائی، میں ان سے ملی عدالت میں، لیکن میرے والدین بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لو، چلو ہمارے ساتھ چلو، ظہیر کو چھوڑ دو۔ تو ان کو میں نے یہ کہا کہ میں صلح تو کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ ظہیر کے ساتھ جاؤں گی۔ اچھا عمران، اگر لائف سٹائل کی بات کی جائے، جو کہ ظہیر نے بہت جگہ خبروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ جی وہ فلاں اس کی جو خواہشات کو جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے، وہ اتنا کماتا ہے، اتنے پیسے فلاں اس کے پیرالل بزنسز چل رہے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت تھی؟ لائف سٹائل آپ نے کیا دیکھا ہوں گا؟ نارمل لائف سٹائل ہے، اور جو ایک مڈل کلاس فیملی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بزنس کوئی ایسا نہیں، میں نے ان سے پوچھا، نہ دیکھا، نہ سنا ہے کہ ان کے پاس کوئی اتنا بڑا بزنس ہے۔ ہاں، البتہ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں
آن لائن موبائل کی مارکیٹنگ کرتا ہوں, آپ سے پرچیز کر کے مجھے سیل کر دیتا ہے, اس میں اس کو بچت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کبھی میں 60-70 کما لیتا ہوں, کبھی لاکھ تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. تو وہ ایک ہوائی روزی ہے کہ کبھی 60-70, کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے, کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی ہے. وہ فکس اماؤنٹ نہیں ہے اس کے پاس. اچھا, اس انٹرویو کو جو آپ نے انٹرویو کیا, اب تک 3 لوگ ہیں, زنیرہ ماہم ہیں اور آپ ہیں اور ایک جو ہے میاں آصف صاحب ہیں, انہوں نے یہ انٹرویو کیا ہے. اس کے یہ صرف آپ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا, آپ کو ہی کیوں انٹرویو دیا گیا؟ ہمارا انتخاب نہیں کیا گیا, ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کا انٹرویو کریں. دیکھیں کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا؟ بہت ساری مشکلات رہیں. جیسے 2 مہینے ہم کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے رابطہ ہو جائے, رابطہ نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اور رابطہ جب ہوا تو پھر وہ ان کے کیسز چل رہے تھے سندھ ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں. جب یہ مسئلے مسائل ختم ہوئے تو اس کے بعد ہم نے کوشش کر کے ان کو کنونس کیا کہ کسی طریقے سے ہم ان کا موقف جان لیں. یہ کیا کہتے ہیں, والدین کیا کہتے ہیں, حقیقت کیا ہے, حقیقت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. جو حقیقت تھی وہ لوگوں کے سامنے ہے. لوگوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا میرے انٹرویو کو کہ آپ نے حقیقت پوچھی نہیں. تو بھائی میں نے صرف حقیقت جاننے کی کوشش کی ہے کہ حقیقت کیا ہے. اچھا, آخر میں یہ جاننا چاہوں گا, بلکہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ جو جس وقت انٹرویو ہو رہا تھا اس وقت وہاں پہ کتنے لوگ موجود تھے؟ مختلف سوشل میڈیا ہینڈلز پر ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو ہے, ایک تصویر ہے, اس میں دائرے کا نشان لگایا گیا, اس میں کچھ سایہ دکھایا جا رہا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری جانب جو جامع شیریں کی بوتل کیوں رکھی گئی, اس پہ بڑے سوالات اٹھے. آپ اس معاملے کو, اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جامع شیریں کی بوتل میرے انٹرویو میں نہیں تھی, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کا جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ میرا معاملہ بھی نہیں ہے. ہاں, البتہ جو دیوار پر سایہ آ رہا تھا, وہ جب ہم تصویریں وغیرہ بنا رہے تھے نا, بیبی لائٹ, وہ سامنے بندہ کھڑا تھا اور بیبی لائٹ کی وجہ سے پیچھے سائے کی تصویریں جا رہی تھیں. وہ سکتے ہیں ہمارے سائے کی ہی ہوں جو ادھر سے ادھر جا رہی ہوں. تو وہ سائے والا تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ بیبی لائٹ رکھتے ہیں تو ادھر سے آپ کا بھی اس طرف سایہ آئے گا. تو وہ اس اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جو لوگوں نے جن بھوت اور چڑیلوں کے سائے بنا دیے اس کو. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزید یہ معاملہ اور کتنے دن چلنے والا ہے؟ ٹھیک ہے, اور کون کون نئے لوگ یا پرانے لوگ یا نئے لوگوں کی اس میں انٹری ہو رہی ہے؟ نظر تو بظاہر یہی آ رہا ہے کہ کوئی نئے لوگ اس میں انٹر ہو رہے ہیں, اس کو مزید الجھایا جائے گا. میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, جب تک یوٹیوبر اس کیس سے پیسہ کما رہے ہیں, ڈالر کما رہے ہیں, وہ اس کو ایک نئی ہائپ کے ساتھ, ایک نئے کرارے تھمبنیل کے ساتھ پوسٹ کرتے رہیں گے, تب تک یہ کیس چلتا رہے گا. ورنہ یہ کیس میرے خیال میں دونوں فیملیز کا ہے اور دونوں فیملیز کو ہی بیٹھ کر سلجھانا چاہیے. جب آپ یوٹیوبر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں نا, ان کو صرف ڈالر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ میری ویڈیو 2 لاکھ پہ چلی گئی, میری ویڈیو 2.5 لاکھ پہ چلے گی, اس سے مجھے اتنے ڈالر ارن ہوئے ہیں, اس سے مجھے اتنے ڈالر ان شارٹ کے مسالہ لگا کر پیسہ کمایا گیا. مسالہ لگا کے پیسہ کمایا گیا. میں حیران ہوں کہ لوگ اتنے مسالے دار تھمبنیل بنا رہے ہیں کہ اب ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا, اب ان کی زندگی کا آخری دن ہے, ان کو بھینسوں والے انجیکشن لگا دیے گئے, ان کو پیالے میں ان کے سامنے کیا رکھا ہوا تھا, اس پیالے میں کیا تھا. مطلب یار, خدا کا خوف کریں. 2 فیملیز ہیں, ان کی عزت ہے, آپ بھی فیملیز والے ہو, آپ کو چاہیے کہ مسالت کا کردار ادا کریں. اچھے یوٹیوبر اچھے شہری ہونے کا کردار ادا کریں اور دونوں فیملیز کو کنونس کریں. ایسا کنٹینٹ بنائیں کہ دونوں فیملیز کی صلح ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس وقت آپ سے راضی ہو جاتی ہے جب آپ 2 مسلمانوں کی صلح کروا دیتے ہیں. اچھا, آپ نے آخر میں یہ ایک آخری چیز میں پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کیا اس چیز کو مسالہ نہیں لگایا؟ میری کوئی ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں جس میں آپ کو نظر آیا ہو کہ یار یہ مسالہ ہے, تو میں اپنے پورے چینل کی ویڈیوز نا اڑا دوں گا, ساری ہٹا دوں گا. میں نے مسالہ نہیں لگایا, کہیں بھی مسالہ نہیں لگایا. میں نے صرف حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی ہے, اور میں ایسی کمائی نہیں چاہتا جو میں کسی کی عزت کو اچھال کر, کسی پر تنقید کر کے, کسی کو برا بھلا کہہ کر کماؤں. وہ کمائی مجھے نہیں چاہیے. ناظرین, عمران کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. عمران نے آخر میں بڑا اچھا میسج دیا ہے کہ میں اس کمائی کو ترجیح نہیں دیتا, یا میں اس کمائی کی سائڈ پہ نہیں جاتا جس سے کسی کی عزت کو اچھالا جائے, کسی کی تشخص پر سوالیہ نشان لگایا جائے. اور رہی بات اس معاملے کو سلجھانے کی, مصلحت کی, تو یہ معاملہ جب تک جو ہے ہمارے چند یوٹیوبرز زندہ ہیں, جب تک ہمارے چند یوٹیوبرز اس کو ایک نیا رنگ دے رہے ہیں, تب تک یہ معاملہ نہیں تھمنے والا. باقی امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ چند ایسے لوگ ہیں جو اس معاملے کو جو ہے اس کو بہتری کی جانب لانے کی کوشش کریں گے. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.